अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है ख्वाजा आसफ ने जी किस तरह नवाज शरीफ को बेनकाब किया है, किस तरह जो एक उन्होंने ढोल पहना हुआ था गले के अंदर, जनरल बाजवा का एहतसाब करूंगा, फैज का एहतसाब करूंगा, फौजी जर्नैलों को नहीं छोड़ूंगा, पानामा वाले जजेस को नहीं बख्शूंगा, क्योंकि मैं नेल्सन मंडेला हूं, क्योंकि मैं दौरे हाजिर का चीगवीरा हूं, क्योंकि मैं एक इनकलाबी लीडर हूं, मैं सिविलियन सुपरमेसी चाहता हूं, मैं वापस आऊंगा एक ऐसे तगड़े नैरेटिव के साथ कि इमरान खान और इससे पहले जितने भी बयानियां बनाने वाले आए हैं या जितने भी जमहूरियत का और डेमोक्रेसी का नारा लगाने वाले आए हैं, लोग उनको भूल जाएंगे। मैं एक नई पैकिंग के अंदर दस्तयाब हूंगा, एक नया रंग पहन के आ जाऊंगा, मैं क्रिकेट की तरह दोबारा रंग बदलूंगा और मैं लोगों को बेवकूफ बना लूंगा। अभी ये ख्वाब देखा जा रहा था कि ख्वाजा आसफ ने एक दफा फिर जिस तरह से नवाज शरीफ को उठाकर नीचे फेंका है और जिस तरह से बेनकाब किया है, वो अपनी मिसाल आप है। और सबको पता ख्वाजा आसफ कहां से डायरेक्ट है और किन लोगों ने ये ख्वाजा आसफ को कहा होगा कि ये जो आपका लीडर बनने की कोशिश कर रहा है ना चीगवीरा, ये जो इब्राहिम लिंकन बना हुआ है, इसको कहें कि तुम नेल्सन मंडेला नहीं हो, तुम गवाल मंडी के नवाज शरीफ हो, तुम गवाल मंडी वाली ही जरा रहो, इतना बड़ा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा आसफ ने कहा जी, उसने कहा हमें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बदले, हमें जनरल बाजवा की तोसी की हमायत में पंजाब और वफाकी हुकूमत की पेशकश हुई। हमें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत में पंजाब और वफाकी हुकूमत की पेशकश हुई। ये ख्वाजा आसफ ने बात पहली दफा नहीं की, लेकिन उन्होंने फिर रिपीट कर दी। उन्होंने कहा कि हम तक ये पैगाम पहुंचाया गया, आपको हुकूमत मिल जाएगी जून के महीने में और उसके बाद दिसंबर के महीने में आपको वफाकी हुकूमत मिल जाएगी। मैंने कहा मेरे पास जो पैगाम लेकर आया ना, उसने कहा हम इससे तंग आ चुके हैं। किससे? इमरान नियाजी से। हम इससे तंग आ चुके हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इससे। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। हुकूमत कब आ रही है खान की, और जो है 2019 में हुकूमत आने के 6-7 महीने बाद क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है हमने, और क्या 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 प्लानिंग हो रही है, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया इससे, ये इमरान नियाजी को। आप बताएं, एक्सटेंशन तो आप दे रहे हैं ना, दे रहे हैं वोट, हमें रिटर्न श्योरिटी दें और यह भी बताएं कि बदले में हमसे क्या चाहिए। ख्वाजा आसफ कहता है मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हम बिना मशरूत, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फेवर के देते हैं एक्सटेंशन। तो वो जो कह रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबका एहतसाब करूंगा, रात को पीटीआई ने तो कह दिया, पीटीआई ने कह दिया करो फैज हमीद का एहतसाब, हमारा चाचा लगता है, हमें उससे क्या। यानी एक बहुत बड़ी है ना कि करो फैज हमीद का एहतसाब, किसी का भी करो, हमें क्या, इन्वेस्टिगेशन करो। अच्छा, तो फिर ये नवाज शरीफ का बयानिया यानी नंगे ही उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ ने कहा, और बगैर वो हुकूमत भी दे रहे थे, और ये एक नैरेटिव खान को उंगली पकड़ के चलाया, उंगली पकड़ के चलाया, खान को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई, खान को एस्टैब्लिशमेंट ने चलाया। एस्टैब्लिशमेंट तो पहले दिन खान को कह रही थी कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तो ये क्या ड्रामा है, जनरल बाजवा खान को लेकर आए यानी, और जिसको एक्सटेंशन दे रहे हैं कह रहे हैं बिला मशरूत एक्सटेंशन, वो कोई शर्त, कोई डिमांड, कोई मुतालबा ही नहीं हजूर। और अब कह रहे हैं कि वापस आके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आज साबिक वजीर दिफा कह रहा है कि खान के खिलाफ 2019 में साजिश शुरू हो गई थी। न्यूट्रल, जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं, उन्होंने जो खुद को न्यूट्रल कह करके भी गए हैं कि हम तो न्यूट्रल है, ए पॉलिटिकल है, उन्होंने 2019 के अंदर ही खान के बारे में कहना शुरू कर दिया था हम तंग आ गए हैं इससे, बहुत बर्दाश्त कर लिया इसे। और फिर आजकल की एस्टैब्लिशमेंट, टीवी पर क्या खबरें चली, इमरान खान अडयाला जेल मुंतकिल हो गए हैं,
اور وہاں ان کو سابق وزیر اعظم والی سہولیات مل گئی ہیں, ایک کمرہ, ایک نوکر, اور جو ہے وہ اٹیچ باتھ روم, اور جو سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ ان کو دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. تو اب تو عمران خان کی کلاس جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے, یہ سارا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا گیا, آج اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے. نعیم حیدر پنجوتھا کہتے ہیں عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی ہے, پہلے سے زیادہ مضبوط اور حوصلے بلند نظر آئے. ان کو ایک چھوٹے سیل میں رکھا گیا ہے. بہتر کلاس کے حوالے سے غلط خبر چلائی گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, اس سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, واک پر پابندی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جب مقصد آزادی ہو تو فرق نہیں پڑتا. ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کا کپتان. پھر جاوید چودھری, یہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا, ویسے پاکستان میں بڑے بڑے تماشے ہوئے ہیں نا, یہ اس طرح کسی کو پکڑ لینا ٹی وی پر, کسی کو نیچے گرانا اور ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کے اتنی گلیز گالیاں دینا. یہ جو لڑائی ہوئی شیر افضل مروت کی اور افنان کی, سینیٹر افنان کی, میں نے رات کو بھی کہا تھا اس کو ایسے رنگ دیا گیا کہ پی ٹی آئی وہ ہوتے ہی ایسے ہیں جی, یہ ہیں انتہا پسند, یہ ہیں دہشت گرد. آپ نے دیکھا نہیں, یہ تو جو ہے نا یہ لوگوں کو یہ منہ پھاٹے, ان کا لیڈر بھی ایسے ہی ہے, یہ سارے ہی ایسے ہیں. اب اس پہ جی وضاحتی پروگرام کیا جاوید چودھری نے. جاوید چودھری کا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور محمد کی آل پر, میں جاوید چودھری ہوں. گزشتہ رات ہمارے پروگرام میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں شیر افضل مروت نے یہ کیا. ہم نے نعیم حیدر پنجوتھا کو دعوت دی ہوئی تھی, عین وقت پر انہوں نے انکار کر دیا اور ہم نے شیر افضل مروت کو بلا لیا اور شیر افضل مروت نے یہ والا کام کیا اور سینیٹر افنان پر حملہ کیا. دیکھیں, میرا سینیٹر افنان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا شیر افضل مروت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بطور ایک نیوٹرل صحافی کہہ لیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں, جو بھی کہہ لیں, ایک نیوٹرل, کوئی مجھے کسی سے لینا دینا نہیں. جو میں نے کنورزیشن دیکھی, جو میرے سامنے ویڈیو کلپ آئی اور آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ کا لیڈر عمران خان سب سے بڑا بوٹ چاٹ ہے, آپ کا لیڈر بوٹ چاٹتا ہے, آپ کا لیڈر عمران خان یہودی ہے اور عمران خان کا باپ بھی یہودی ہے. پھر وہ کہتا ہے عمران خان حرام خور ہے اور تم بھی حرام خور ہو, تمہارا باپ بھی حرام خور ہے. شیر افضل مروت کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے, یہودی ہے, بوٹ پالشیا ہے, بوٹ چاٹ ہے, حرام خور ہے. یہ ساری گفتگو کی سینیٹر افنان نے. اب شیر افضل مروت کی جگہ کوئی بھی ایسا ہوتا یہ چیزیں برداشت نہ کرتا. غیرت مند لوگ ہیں یار, سارے کوئی نواز شریف یا شہباز شریف تھوڑے ہی ہیں, غیرت مند لوگ ہیں یار, نہیں برداشت کرتے. لیکن جاوید چودھری جس کے پروگرام میں یہ ہوا ہے وہ ٹوٹلی ون سائیڈڈ بات کر رہا ہے درود پڑھ کے. آج حالانکہ 12 ربیع الاول کا دن ہے, بڑا مقدس دن ہے, اس دن کے صدقے کائنات تخلیق کی گئی ہے. میری طرف سے جمعہ بھی مبارک ہو آپ کو اور یہ مقدس دن بھی مبارک ہو. بہت بڑا دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد, اگر میں نے آپ کو مابوس نہ فرمانا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی خلق نہ کرتا. اور جاوید چودھری درود پڑھ کے اس نبی پر کہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر, میں جاوید چودھری ہوں. اچھا, یہ درود پڑھ کے آگے ساری جھوٹ شروع کر دیا پوری دنیا نے, اور کلپ بھی چلایا, اور کلپ کے اندر بھی پھر کہتا ہے جاوید چودھری ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ والا واقعہ, افسوسناک واقعہ کسی تک نہ پہنچے, لیکن یہ وائرل ہو گیا. اب سب سے بڑی بے شرمی یہ ہے کہ جس نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے نا, اس کے اوپر وہ لوگو چل رہا ہے نیوٹرل. یہ یوٹیوب چینل ہے جاوید چودھری کا, نیوٹرلز بائی جاوید چودھری. تو یہ کلپ تو خود جاوید چودھری نے اپنے یوٹیوب چینل پر دن کو چلا دیا, تو پھر رات کو تفصیلی اس پہ بات کی اور پھر آگے پروگرام کے اندر بھی بات کی, وی لوگ بھی اس پہ کھڑکائے, اچھے خاصے ویوز لیے. تو سارا جو کلپ گئے ہیں, جو سکرین شاٹ لوگوں تک لڑائی کے پہنچے, وہ تو نیوٹرلز کے پلیٹ فارم سے پہنچے ہیں. نیوٹرل مین جو جاوید چودھری کا یوٹیوب چینل ہے. اور پھر کہہ رہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ واقعہ لوگوں تک نہ پہنچے, لیکن وائرل ہو گیا جی, ہم نے روک کے رکھا. تو یہ اس طرح کے صحافی ہیں, اتنے ون سائیڈڈ جھوٹے لوگ, پھر پکڑے جاتے ہیں, رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں, پھر بھی شرم نہیں آتی. آج مستونگ کے اندر جو کچھ ہوا ہے, ایک تو آج بڑا واضح کر دیا نا جی, جو ہے اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے کہا ہر لحاظ سے ان کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے, یہ سزا یافتہ مفرور اور بھگوڑے ہیں نواز شریف,
تو ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ واپس آ کے ان کو ضمانت کیسے ملے گی. کسی آئین اور قانون کے تحت انہیں ضمانت مل نہیں سکتی. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز میرے سامنے آ گئی, یہ تصویر ایک میرے سامنے آ گیا جس کے اندر جو ہے وہ فردوس عاشق اوان اور پیپلز پارٹی کے ایک ایکس ایم این اے, اچھا قادر مندوخیل صاحب, وہ بھی ایک تصویر ہے, مکہ مار رہی ہے فردوس عاشق اوان اسی پروگرام کے اندر مندوخیل کے منہ پر. تو یہ سارے ڈرامے, اور جاوید چودھری ایسے, اب یہاں پہ میں پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن ایسے کھڑا ہو کے ایسے دیکھ رہا ہے, ایسے تماشا ہو رہا ہے, جاوید چودھری ایسے دیکھ رہا ہے, اور ادھر بھی اوے عفنان چھوڑو, اوے عفنان چھوڑو. یہ جاوید چودھری جیسے لوگ جس طرح سے ٹی وی پر اس طرح کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. مستونگ آج وہاں پہ تقریباً 20 سے 30 لوگ شہید ہو چکے ہیں. 12 ربیع الاول کا جلوس تھا, دھماکہ ہو گیا, پولیس افسران بھی شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو گریق رحمت کرے. لیکن 12 ربیع الاول کا دن ہے. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی سیکیورٹی, ہماری پاک فوج, ہماری ایف سی, ہماری ایجنسیز, نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے سیکیورٹی. سیکیور کرنا پاکستانیوں کو جو پرائم ڈیوٹی ہے. لیکن نمبر 1 ڈیوٹی کیا ہے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ, ایکسٹینشن, نمبر 1 پرائیورٹی پولیٹیکل انجینئرنگ, ڈالر کا ریٹ, معیشت کو دیکھنا. یعنی جو کام نہیں کرنے والا وہ ہو رہا ہے, اور جو کرنے والا ہے وہ بندے مار رہے ہیں 12 ربیع الاول کے دن بھی. لوگ عاشقان رسول نکلے ہیں باہر کہ آقا کا میلاد ہے, آقا کی سالگرہ ہے, برتھ ڈے ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, جھنڈے اٹھائے جائیں, میلاد منایا جائے, جشن منایا جائے, جلوس میں نکلا جائے. مر گئے وہاں پہ, شہید ہو گئے. بلوچستان جیسا علاقہ, اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی دینا. حضرت عمر نے کہا تھا نہر فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی مار گیا نا, عمر سے پوچھا جائے گا. لیکن یہاں ڈالریں کیسے کنٹرول کرنی ہے, وہ باقی چیزیں کیسے کنٹرول کرنی ہے, ایکسٹینشن کیسے دینی ہے, کیسے لینی ہے, اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے, کیا لینا ہے, یہ بہت ضروری ہے. مرتے رہیں پاکستانی, آبادی کم ہوگی نا, خیر ہے. اللہ اس ملک پہ رحم کرے. پاکستان زندہ باد.